السلام علیکم دوستو، تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر پوچھا جائے کہ دنیا میں اب تک کا سب سے خطرناک ہتھیار کون سا ہے تو سبھی کا یہی جواب ہوگا کہ ایٹمی ہتھیار ہی اب تک سب سے خطرناک ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایٹمی ہتھیاروں کے علاوہ بھی ایسے بہت سے ہتھیار ہیں جو اتنے زیادہ خطرناک ہیں کہ ان پر پابندی لگا دی گئی ہے اور ایسے ہتھیاروں کو کسی بھی جنگ میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی 5 ہتھیاروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن پر بین لگا ہوا ہے۔ آج کے موضوع پر باقاعدہ بات کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے ان فیئر ویپن پر پابندی لگانے کا کام جنیوا کنونشن کرتی ہے۔ یہ تنظیم جنگ میں ہونے والے معاملات، جنگ بندی اور انٹرنیشنل ویپن سسٹم پر نظر رکھتی ہے۔ دوستو، خطرناک ترین ویپنز میں سب سے پہلے نمبر پر بلائنڈنگ لیزر ویپن ہے۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو دشمن کو ہمیشہ کے لیے اندھا بنا سکتا ہے اور اس طرح کے ہتھیاروں کو 1980 کنونشن کے پروٹوکول 4 کے تحت بین کیا گیا ہے اور اس پروٹوکول کے تحت ان سب ہتھیاروں پر پابندی ہے جو کسی کو بھی ہمیشہ کے لیے اندھا بنا سکتے ہیں۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا اس طرح کے ہتھیار سچ میں ہیں بھی یا نہیں، تو آپ کو بتاتے چلے کہ 2014 میں ایک رپورٹ جاری ہوئی تھی جس سے پتا چلا تھا کہ امریکہ کے پاس ایسے کئی سارے لیزرز ہیں جو کسی کو بھی ہمیشہ کے لیے اندھا بنا سکتے ہیں۔ دوستو، دوسرے نمبر پر جو ہتھیار ہے وہ ہے فلیم تھروئرز۔ دوستو، اس طرح کے ہتھیاروں کو آپ نے بہت سی موویز اور گیمز میں ضرور دیکھا ہوگا اور اس طرح کے ہتھیاروں کو انسینڈری ویپنز کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے آگ لگانے والا ہتھیار۔ پروٹوکول کے تحت اس طرح کے ہتھیار جنگ میں بین ہیں، حالانکہ اس پر پورے طریقے سے پابندی نہیں لگائی گئی اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا استعمال کس ارادے سے کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ اس ہتھیار کا استعمال کسی گھر کو جلانے یا اس گھر کے اندر موجود لوگوں کو جلانے کے لیے نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ آپ اس کا استعمال کسی جنگل یا جھاڑی کو جلانے کے لیے بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہسٹری کی بات کی جائے تو اس طرح کے ویپنز کا استعمال پہلے کی جنگوں میں بہت کیا جاتا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق کورین اور ویتنام وار کے دوران بھی اس طرح کے ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ دوستو، تیسرے نمبر پر جو ہتھیار ہے وہ لینڈ مائنز ہیں۔ جنیوا کنونشن کے پروٹوکول 1 کے تحت ملٹری ان لینڈ مائنز کا استعمال نہیں کر سکتی جنہیں ایکس رے سے بھی ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان انڈیٹیکٹیبل اینٹی پرسنل مائنز جنہیں خاص طور پر فینس ایریا کے باہر کی طرف لگایا جاتا ہے۔ اور یونیسیف کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 110 ملین کے قریب ایکٹیو مائنز موجود ہیں، یعنی کہ یہ وہ مائنز ہیں جو پہلے کسی بڑی جنگ میں لگائی گئی ہوں گی اور آج بھی یہ ایکٹیو ہیں اور انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی آئے اور ان کے اوپر پیر رکھے اور یہ بلاسٹ ہو جائیں۔ اور اسی لیے ایسی مائنز کا استعمال جس میں سیلف ڈسٹرکشن میکینزم نہیں ہے وہ بالکل انلیگل ہے۔ لیکن ابھی بھی اس طرح کی لینڈ مائنز پر پوری طرح سے پابندی نہیں لگائی گئی کیونکہ اس معاہدے کو ابھی تک چائنا، روس اور امریکہ کی طرف سے پاس نہیں کیا گیا۔ دوستو، چوتھے نمبر پر جو ہتھیار ہے وہ اسپائک پٹس ہیں۔ یہ سننے اور دیکھنے میں کافی پرانا لگتا ہے اور آپ کو لگتا ہوگا کہ اس کا استعمال بہت پہلے کیا جاتا تھا، لیکن آپ کو بتا دیں کہ اسپائک پٹس کا استعمال ویتنام وار تک بھی ہوا ہے، حالانکہ 1979 کے پروٹوکول 2 کے مطابق اس کا استعمال پورے طریقے سے بین کر دیا گیا ہے۔ دوستو، ان اسپائک پٹس کے لیے زمین پر ایک گڑھا کھودا جاتا تھا اور یہ گڑھے بہت ہی نوکیلی چیزوں کے ساتھ بھرے ہوتے تھے اور پھر بعد میں اس گڑھے کو اوپر سے کور کر دیا جاتا تھا تاکہ یہ دکھائی نہ دے، اور جیسے ہی کوئی ان گڑھوں پر پیر رکھتا تھا تو وہ سیدھے اس گڑھے میں موجود نوکیلی چیزوں پر جا گرتا تھا۔ اس نوکیلے گڑھے میں گرنے سے اس شخص کی موت تو نہیں ہوتی تھی، لیکن اس سے درد بہت ہوتا تھا اور کئی بار اس سے انفیکشن پھیلنے کا بھی ڈر رہتا تھا۔ دوستو، پرانے دور میں اس کا استعمال خاص طور پر دشمن کی فوج کی رفتار کو کم کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ خواتین و حضرات، اس لسٹ کا 5واں ہتھیار ہے مسٹرڈ گیس۔ یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جس کا اثر بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور اس گیس کا استعمال ماضی کی جنگوں میں کافی زیادہ کیا گیا ہے۔ یہ مسٹرڈ گیس کسی کو بھی اندھا بنانے، اس کی جلد کو بری طرح جلانے یا پھر اس کے پھیپڑوں کو بری طرح ڈیمیج کرنے کے لیے کافی ہے، اور اگر کوئی اس کے حصار میں زیادہ دیر تک رہتا ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس طرح کی کئی اور بہت سی گیسز ہیں جن پر پابندی لگائی گئی ہے، جن میں ہائیڈروجن گیس بھی شامل ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔